ذرا آپ قرآن پاک کو دیکھیں انجینئرنگ کے حوالے سے، قرآن پاک نے ووڈ انجینئرنگ کا ذکر کیا ہے۔ بڑے بڑے جو انجینئر ہیں وہ لکڑی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، قرآن مجید نے یہ تصور دیا۔ تو کس طرح تصور دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ۔ آپ نے پھر تمام تر جتنے بھی معاملات تھے اور جو بھی اس سورسز تھے اس کو بنانے کے، سب کو بروئے کار لا کے کشتی بنائی۔ اور یہ سارا کشتی بنانا جو تھا ایک کون کام کرتا ہے؟ ایک انجینئر کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں تصور پہلے دے دیے، یہ ووڈ انجینئرنگ کا تصور اللہ پاک قرآن مجید میں پہلے سے ادا کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں ایک میکینیکل انجینئرنگ ہے، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہے سے چیزیں بنانا، اپنے ہاتھوں سے بنانا، یہ کون کرتا ہے کام؟ ایک انجینئر کام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تصورات اپنے پیاروں کے ذریعے پہلے عطا فرما دیے۔ تو ووڈ انجینئرنگ ہو، میکینیکل انجینئرنگ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو تصور دے رہا ہے۔ پھر ٹیکسٹائل انجینئرنگ، دیکھیے ٹیکسٹائل کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو کپڑا بنانے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ تصور پہلے سے قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں جو زینت مراد کیا لیا گیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں جائے تو ستھرے لباس کے ساتھ جائے، اچھے کپڑوں کے ساتھ جائے۔ اور یہ جو کپڑا بننا ہے، لباس کا تصور قرآن دے رہا ہے۔ اگر ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھیں، اسلامی اسپین کو ہم اگر مطالعہ کریں، یہ وہ دور تھا جب یورپ پہ ابھی اندھیرے طاری تھے، یورپ ظلمات کے اندر تھا، اور اس وقت کو ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرا تو یورپ پر جہالت چھائی ہوئی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اتنا پسماندہ علاقہ تھا اور اتنی ناخواندگی تھی وہاں پہ کہ اس دور کو ڈارک ایجز کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے دور میں مسلمان علم کی ترقی پہ تھا، علم کے عروج پہ تھا، علم کے کمال پہ تھا۔ اور تاریخ یہ کہتی اس وقت اسپین کے اندر، جب دوسری طرف یورپ ڈارک ایجز میں تھا، اس وقت اسپین کا عالم یہ تھا جہاں مسلمانوں کا عروج تھا، ترقی تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کا کمال تھا۔ اس وقت اسپین کے اندر 4500 انڈسٹریز بن چکی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹریز بن چکی تھی۔